الحمد لله الذي حكى دعاء سيدنا موسى عليه السلام وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء الذي قال إن من البيان لسحرا، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قابل صد احترام جن کی روحانی صدارت میں ہمارا اجلاس منعقد ہے، حضرت مفتی صاحب ادام اللہ فیوضہم علینا، مدیر جامعہ، میرے ہم وطن، ہم عصر، ہم پیالہ، ہم نوالا، ہم نوالا، ہم جولی، ہم عمر، کئی قسم کی رفاقتیں اور مشارکتیں شامل ہیں. وہ حضرت مولانا محمد اقبال صاحب دامت برکاتہم اور ادارہ ہذا کے موقر اساتذہ کرام اور مستقبل کے قائدوں یعنی عزیز طلباء، آج ہم اپنی انجمن کی سالانہ مسابقتی خطابی علمی تحقیقی مجلس میں حاضر ہیں. اللہ پاک نے مجھے سعادت عطا فرمائی اور انتظامیہ نے مہمان خصوصی کا منصب اور اعزاز عطا کیا. یہ اللہ کی ستاری ہے. تاثرات کیا بتاؤں، دل مچل گیا. میں جب یہاں پہنچا تھا تو اس وقت امت مسلمہ کے حالات کو لے کر ایک عجیب قسم کی کشمکش، عجیب قسم کے حالات، لیکن یہاں آنے کے بعد نونہالوں کی تقریروں کو، خطابوں کو سن کر ڈھارس بندی، حوصلے ملے، مایوسی دور ہوئی. ہر مساہم قابل مبارکباد ہے، فقط جن کا نمبر آیا ہے وہی نہیں، وہ تو ہے ہی اپنی جگہ پر، لیکن جو اعلیٰ پوزیشن سے کامیاب نہیں ہوئے ہیں وہ بھی قابل مبارکباد ہیں. یہ کوئی کھیل نہیں ہوتا ہے. حضرات اساتذہ کی حاضری میں ان کے درمیان کھڑے ہو کر مائک سنبھالنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا ہے. ہمارے پڑوسی ملک کے ایک ایم پی تھے، وہ خطابت سے بہت گھبراتے تھے. ایک صاحب نے ان کو مشورہ دیا کہ آپ کھیت میں چلے جائیں، کدو کا کھیت ہے، لوکی کا کھیت، وہ گول قسم کا جو کدو ہوتا ہے، کہا کہ ان کو ٹوپی پہنا دینا اور آپ یہ تصور کرنا کہ میرے سامنے ایک مجمع ہے. کئی دنوں تک وہ کوشش کرتے رہے، مشق کرتے رہے. ایک مرتبہ پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر ان کو خطاب کرنے کی دعوت دی گئی. وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کدو کدو ہوتا ہے، انسان انسان ہوتا ہے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ. تو سبھی مساہمین قابل مبارکباد ہیں. 19-20 کا فرق ہے.
ضیافت کا حق ادا کرتے ہوئے دو چار آٹے میں نمک کی مقدار، دو چار باتیں وہ تو ہوتی ہی ہے۔ مثلا کسی کے اشاروں میں کوئی کمی تھی، کسی کے اشاروں میں زیادتی تھی، کسی کی تقریر میں تسلسل تھا بہت زیادہ، حد سے زیادہ عجلت تھی، کہیں پر کوئی تلفظ میں سقم تھا، لیکن یہ ساری چیزیں بہت معمولی، کئی چھلنیوں میں چھاننے کے بعد دو چار چھوٹی چھوٹی باتیں ہاتھ آئی ہے، ورنہ ایک ایک طالب علم انشاءاللہ امت کی آنکھوں کا تارا بنے گا۔ پھلوں کے ذریعے درخت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ آپ حضرات کی تقریروں سے حضرات اساتذہ کی محنتوں کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ ویسے بھی اللہ پاک نے دارالعلوم ماتلی والا کو پہلے دن سے موقر اساتذہ کی ٹیم عطا فرمائی ہے۔ آپ کے لیے تو ایک دو حکم تھے، لیکن میرے لیے یہ 32 حکم بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں شرمندہ ہوں ان حضرات کے سامنے لب کشائی سے۔ عموماً دیکھا جاتا ہے انجمن کے جلسوں میں چیخ و پکار، کوہرام مچا دینا، جی بعض جگہ تو مائک بھی الجھ جاتے ہیں، کرسیاں بھی الجھ جاتی ہے، جی یہاں تک کی نوبت آتی ہے، لیکن الحمدللہ مواد کے اعتبار سے ایک ایک خطاب فکری، عقلی، تحقیقی، مدلل، محقق، اور ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ یہ کوئی کردار ادا کر رہے ہوں، پارٹ ادا کر رہے ہوں، مزاجی تقریر ہو۔ ایسا لگ رہا تھا یہ حقیقت میں امت کے سامنے کوئی پروگرام ہو رہا ہے اور کوئی بڑی شخصیت خطاب کر رہی ہے۔ ہم دعوت دیں گے باہر کی دنیا کو، جن کو مدارس کے اوپر اشکال ہے کہ مدارس بانجھ ہو چکے ہیں، اپنی افادیت کھو چکے ہیں، وہ آئیں یہاں پر۔ کتنی اچھی محنت ہو رہی ہے۔ عزیز طلبہ، خطاب کی افادیت اور اہمیت، اس کو سمجھنے کے لیے میں 3 باتیں عرض کروں گا۔ سب سے پہلے نمبر پر سارے حضرات انبیاء علیہم السلام خطیب تھے، بہترین خطیب تھے، فصیح و بلیغ خطیب تھے، اور امام المرسلین جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خطابت اور فصاحت و بلاغت کفار مکہ و منکرین نے فقط قرآن مجید کے اعزاز کی بنیاد پر ساحرن یا سحرن نہیں کہا تھا، وہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فصاحت و بلاغت کا بھی اس میں اثر تھا۔ ان کے پاس کوئی تعبیر نہیں تھی، حضور کی فصاحت و بلاغت کے سامنے ان کے پاس ایک ہی لفظ تھا، یہ تو جادو ہے، ساحر اور سحرن۔ تو سارے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام فصیح و بلیغ خطیب تھے۔ دوسرے نمبر پر اللہ پاک نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس جانے کے لیے فرمایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک درخواست فرمائی۔ رب اشرح لی کے ذیل میں 5 دعائیں، 5 درخواستیں ہیں۔ 2 دعاؤں کا تعلق آپ کی اپنی ذات سے ہے، 2 دعاؤں کا تعلق رسالت اور پیغام سے ہے، اور ایک دعا کا تعلق اپنے بھائی کے لیے نبوت کی درخواست۔ 5 دعائیں تھیں۔ اللہ پاک نے وہ دعائیں قبول فرمائی کہ اللہ میری زبان میں لکنت ہے اور میرا بھائی ہوا افصح منی لسانا، وہ فصیح اللسان ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے پاس
دعوت و تبلیغ کے لیے جاتے وقت فصیح و بلیغ خطیب مانگا. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ فصاحت و بلاغت، خطابت، تقریر و بیان، اس کی کیا اہمیت ہے. اگر یہ درخواست غلط ہوتی تو اللہ پاک اس کو رد فرما دیتے، لیکن اللہ پاک نے دعا قبول فرمائی. قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، آپ کی درخواست پوری کی جا رہی ہے. اس سے معلوم ہوا کہ فصاحت و بلاغت یہ مطلوب ہے. فصیح و بلیغ مقرر بننا، اس کی خواہش رکھنا، اس کی محنت کرنا، یہ کوئی منافی اخلاص نہیں ہے. تیسرے نمبر پر سورہ رحمان میں الرحمن علم القرآن، پھر خلق الانسان علمہ البیان. تخلیق انسانی کے بعد سب سے پہلے نمبر پر جو نعمت بیان فرمائی وہ بیان کی ہے. سب سے پہلے نمبر پر تو قرآن مجید کو ذکر کیا. سورہ رحمان ایسا معلوم ہوتا ہے قرآن مجید کی صدارت میں کوئی اجلاس ہو رہا ہے، اور پھر بعد میں نیچے دوسرے مقررین کے تذکرے ہیں، دوسری شخصیات اور دوسری نعمتوں کے تذکرے ہیں. پہلے رکوع میں دنیاوی نعمتوں کا تذکرہ ہے، دوسرے رکوع میں اخروی نعمتوں کا، عذابوں کا تذکرہ ہے، اور تیسرے رکوع میں اخروی نعمتوں کا تذکرہ ہے، جنت و جنت کی نعمتوں کے تذکرے ہیں. تو تخلیق انسانی کے بعد سب سے پہلے نمبر کی جو نعمت بیان فرمائی وہ علمہ البیان. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بیان کے ذیل میں تقریر، تحریر، افہام و تفہیم کے جتنے طرق ہو سکتے ہیں وہ سب شامل ہیں. دعائے مسوی پر شیخ وہبہ زحیلی رحمہم اللہ فقیہ شام یہ فرماتے ہیں دنیا میں کسی بھائی نے اپنے بھائی کے لیے ایسی دعا کبھی نہیں کی ہوگی جو دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کے لیے کی. نبوت مانگی اللہ سے کہ اللہ میرے بھائی کو نبی بنا دے. تو یہ خطابت، تقریر و بیان، اس کی ایک اہمیت ہے، اس کی ضرورت ہے. ہماری انجمن ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ اس کا امتثال ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس اس کی ایک عملی مشق ہے. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک اسی کی عکاسی ہے. یہ بلغوا انی ولو آیہ، اسی پر عمل درآمد ہونا ہے. یہ انجمنوں کو معمولی نہ سمجھے. ہمارے نظام مدارس کے دو نظام ہیں، دو شعبے ہیں، دو خاکے اور دو کھانے ہیں. نمبر ایک درسیات. درسیات بہت منظم، مرتب، روزانہ کی حاضری، سبق کا سننا، آموختہ، تکرار، امتحان کے اوپر ترقی اور تنزلی، یہ پورا ایک نظام ہے درسیات کا. دوسرا نظام خارجی نظام ہے جس میں سر فہرست یہ انجمنیں آتی ہیں. عربی، اردو، تجوید کی انجمن، انگریزی کی ہے تو وہ، یہ ساری انجمنیں خارجی نظام کے تحت آتی ہیں. جو درسیات ہی کو اہم سمجھے اور غیر درسیات اور انجمنوں کو فالتو اور بے سود سمجھے وہ احمق ہے. اور جو آدمی انجمنوں ہی کو سب سے زیادہ اہمیت دے اور درسیات اور اسباق کی حاضری اس کو زیادہ اہمیت نہ دے وہ بھی حماقت ہے. دونوں کی ضرورت ہے. دونوں میں روح اور جسم کا تعلق ہے، لازم ملزم ہے دونوں. درسیات کے ذریعے آپ کو مواد ملے گا، نصوص کے اوپر گرفت ہوگی. درسیات کی حاضری سے نصوص کے اوپر گرفت آئے گی، اور خارجی مطالعے کے ذریعے ان نصوص کی تشریح اور تبیین ملے گی.
ہمارے رفیق محترم حضرت مولانا محمد اقبال صاحب دامت برکاتہم، میں آپ کی طالب علمی کا چشمدید گواہ ہوں۔ پوری طالب علمی ہماری ساتھ میں گزری ہے، ہم پیالہ تھے، ایک پلیٹ میں بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے۔ پوری زندگی انہماک، یکسوئی، جستجو، کمال علمی، کمال عملی، کمال اخلاق، اس کا پیکر تھے مدرسے میں۔ حضرات اساتذہ کے بہت منظور نظر، یہ مقام یوں ہی نہیں ملا ہے۔ میں آپ کی تالیفات کو دیکھتا ہوں، ابھی ایک تالیف پڑھ نہیں پاتا کہ دوسری تالیف آتی ہے، کوئی مشینی قلم ہے۔ اللہ پاک آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ میں آپ کا ساتھی تھا، ہم پیالہ تھا، لیکن ابھی اس وقت آپ کے مقام کو دیکھتا ہوں تو میری ٹوپی گر جاتی ہے۔ اللہ پاک نے آپ کو وہ مقام عطا فرمایا۔ آپ کا ایک ایک مضمون، پیغام رحمت میں آنے والے مضامین کو میں دیکھتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ یہ پی ایچ ڈی اور ایم فل کرنے والے لوگ جو مقالے لکھتے ہیں، پی ایچ ڈی ڈاکٹورا کرتے ہیں، وہ انہی مضامین، ایسے ہی مضامین کو سامنے رکھ کر اس کو پھیلاتے ہیں۔ قرآن اور حدیث کے اوپر پوری گرفت ہوتی ہے۔ اسی کے علاوہ دیگر تہذیب، دیگر ادیان، دیگر اقوام کے حالات، امت مسلمہ کے حالات، ملکوں کے سیاسی حالات، سب کے اوپر گہری نظر ہے۔ تو پہلے نمبر پر درسیات، اس کے ذریعے آپ کو نصوص پر گرفت ہوگی، خارجی مطالعے کے ذریعے اس کی تبیین، تشریح اور اس کی ترجمانی میں آپ کو مدد ملے گی، اور انجمنوں کے ذریعے آپ کے پاس عطر کی بوتل ہے، بہت اعلیٰ، شمامت العنبر یہ اور فلاں، لیکن اس کا ڈھکن اگر بند ہو تو پھر وہ خوشبو سے آپ اپنے ماحول کو معطر نہیں کر پائیں گے۔ انجمن عطر کی بوتل کے بش کو کھولنا ہے، معطر مجمع کو اور سامعین کو، ملت کو، امت کو مہکانا ہے۔ بہت اعلیٰ درجے کا مال ہمارے پاس ہے، A1 مال ہے، لیکن ضرورت ہے اس بات کی کہ ہمارے پاس قوت گویائی ہو، خطابت ہو۔ ہر زمانے کا اسلوب الگ الگ ہوتا ہے۔ ایک ہمدانی حریری کا دور تھا، اس وقت کے جو مقامات لکھے گئے اس کا اسلوب وہ تھا، اس وقت وہ کامیاب تھا۔ بعد میں شاہ عطا اللہ بخاری علیہ الرحمہ کا دور آیا، پوری رات تقریریں، عشاء سے لے کر فجر تک، اس وقت تک کامیابی کی وہ علامت سمجھی جاتی تھی۔ ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کا دور، آپ کا خطاب بہت مشکل تعبیرات، استعارے، تمثیلات اور ایسی مشکل تعبیرات ہوا کرتی تھی، لیکن اس وقت وہ کامیاب خطابت تھی۔ تقریباً یہ 4 خطیب ایک ہی زمانے کے ہیں، ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح شاہ عطا اللہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا محمد علی جوہر، تقریباً یہ 4 ایک ہی زمانے کے لوگ ہیں۔ لیکن میرے عزیز طلباء، آج کا دور، آج کے دور کے تقاضے کچھ الگ ہیں۔ آج کا دور، آج کی امت اور آج کی انسانیت مختصر وقت میں، سہل اور آسان انداز میں، مدلل محقق گفتگو چاہتا ہے۔ آپ عام فہم انداز میں، سہل انداز میں، مختصر وقت میں آپ اپنی بات کو سمجھا لیتے ہیں تو آپ خطیب کامیاب ہیں، آپ کامیاب خطیب کہلائیں گے۔ خطابت کے لیے 2 چیزیں، 2 اس کے بنیادی پہیے ہیں۔ گاڑی کے جو ویل ہوتے ہیں تو خطابت کے 2 ویل ہیں، ایک پہیا اور ویل مواد، اور دوسرا پہیا اس کا ہے اسلوب، انداز بیان، ادا، القاء، یہ اس کے 2 پہیے ہیں۔ مواد ہمارا قرآن و حدیث، قرآن اور حدیث سے معمور ہونا چاہیے، وہی مطمع نظر ہونا چاہیے۔ قرآن و حدیث کو چھوڑ کر
فلسفیوں کے لاکھ فلسفے ایک طرف، وہ ریت کے گھروندے ہوں گے، اس کا کچھ نہیں آئے گا۔ بڑے بڑے فلسفیوں کے فلسفے ٹوٹ جاتے ہیں، بڑے بڑے سائنسدانوں کے نظریات، اس میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ قرآن اور حدیث علم کی انتہا ہے، علم قطعی علم، باقی ساری چیزیں ظنیات ہیں۔ آپ کو قطعی علم ملے گا قرآن و حدیث کے ذریعے، چاہے ڈاکٹروں کا مجمع ہو، انجینئروں کا مجمع ہو، وکلاء کا مجمع ہو، ایم پیوں کا مجمع ہو، لیکن اگر آپ قرآن اور حدیث کی بات کو اگر آپ دلائل کے ساتھ سلجھے ہوئے انداز میں اگر پیش کرتے ہیں تو انشاءاللہ کوئی اشکال نہیں ہوگا، اور اگر ہوگا تو ایسے اشکالوں کے ہمارے پاس سینکڑوں جواب مل جائیں گے۔ مواد بہت بنیادی چیز ہے۔ اگر طالب علمی کے زمانے میں انجمنوں میں شرکت نہیں کی ہے اور ہر جمعرات کو گھر جانے کا اگر معمول بنا لیا، بعض طلبہ ہوتے ہیں صاحب ترتیب، کوئی جمعہ ناغا نہیں، جی انجمن ہو تو ہوا کرے اپنی جگہ پر۔ میرے بھائیوں، اس طرح کام نہیں چلتا ہے۔ کیا ہوتا ہے، ہمارا حال کیا ہوتا ہے، بدھ کا دن آتا ہے تو ہم لوگ کتاب ڈھونڈنے کے لیے نکلتے ہیں، کتاب مل گئی تو کتاب کا مقدر، میرا مقدر تو اچھا ہی ہے، جی پورا ہفتہ تیاری ہونی چاہیے، ہر روز تیاری ہو، 10 منٹ کا وقت ہر روز لگائیے۔ جمعہ کا دن ہے مواد کی فراہمی کا دن، کتابوں کو جمع کیجئے، مواد کو فراہم کیجئے، اور سنیچر کے دن سے آپ شروع کر دیجئے۔ ایک طالب علم تھے، وہ مجھے خود سنا رہے تھے، درمیان میں کوئی واسطہ نہیں، کہہ رہے تھے کہ میں نے 8 سالہ طالب علمی کے زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کے واقعے پر بیان کیا ہے۔ کیا علم ہوگا، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ رازی اور غزالی بھی ان کے سامنے ہیچ ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر جمعہ میں کوئی کہے گا کہ مولوی صاحب ذرا کھڑے ہو جائیے، جی تو پھر وہ کہے گا گلے میں خراش ہے، سر میں درد ہے، فلاں ہے، یہ ہے، وہ ہے، اس طرح کے بہانے بنانے پڑتے ہیں۔ محراب و منبر اللہ پاک نے ہمیں بہترین میڈیا دیا ہے، بہت اعلیٰ قسم کا ذرائع ابلاغ دیا ہے، مفت کا میڈیا ہے، آپ پوری دنیا میں اپنا پیغام پہنچا سکتے ہیں۔ آپ کی 15-20 منٹ کی تقریر ایک امت کے بڑے طبقے کی ایمان کی حفاظت کا ذریعہ بن جائے گی۔ ہمارے بہت سے بھائی وہ ہوتے ہیں جن کو اللہ کا نام سننے کا یہی ایک موقع ہے، جمعہ، فقط جمعہ میں حاضری ہوتی ہے، ایک بڑی تعداد وہ ہے، اور وہ اپنے کاروبار میں، ملازمت میں، اپنے ذریعے معاش میں ایسے مشغول ہوتے ہیں، ان کو ایسے لوگوں سے سابقہ نہیں پڑتا جن سے اللہ رسول اور جنت جہنم، اللہ اور رسول اور قرآن اور حدیث اور اس قسم کی باتیں اور یہ چرچے ان کو سننے کو نہیں ملتے ہیں۔ فقط اور فقط جمعہ کے دن اللہ رسول کا نام سنتے ہیں۔ تو آپ کی 15-20 منٹ کی تقریر ایک امت کے بڑے طبقے کے ایمان کی حفاظت کا ذریعہ بن جائے گی۔ لہذا تھوڑا سا نفس کے اوپر بوجھ ڈال کر، تھوڑی سی قربانی دے کر، پھر انشاءاللہ میدان میں آپ ہی آپ ہوں گے۔ تو پہلے نمبر پر مواد کی فراہمی، حدیث پاک پیش کریں تو ایسی حدیث ہونی چاہیے جو صحیح حدیث ہو، صحیح حدیث ہوتے ہوئے ضعیف حدیث کو پیش نہ کریں، بوقت ضرورت ضعیف حدیث کو پیش کریں۔ موضوع روایات کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، اس سے تو بالکل یا اجتناب ہو۔ موضوع روایات کا ذخیرہ ہمارے ذہنوں میں ہونا چاہیے، ورنہ ایسا ہوا ہے کسی خطیب نے، مقرر نے موضوع روایت پیش کی، وہیں پر مجمع میں کوئی صاحب کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ یہ تو موضوع روایت ہے۔ لہذا مواد کی فراہمی ایک بہت اہم کام ہے۔ دوسرے نمبر پر تعبیر، اسلوب، تعبیرات، اسلوب، انداز بیان آپ کا سلجھا ہوا ہونا چاہیے۔ تعبیرات، الفاظ کا انتخاب
الفاظ کے انتخاب کا نام ہے. آپ کیا الفاظ کا انتخاب کریں. ایک مقرر کھڑے ہوئے, انہوں نے کہا کہ تم لوگ بکریاں چرانے والے اور ہل چلانے والے علماء کی قدر کیا جانو. تم لوگ بکریاں چرانے والے, ہل چلانے والے علماء کی قدر کیا جانو. تو ایک صاحب کھڑے ہوئے, انہوں نے ان کو ممبر پر سے خطیب کو کھینچا اور کہا کہ تو کون سے نواب کی اولاد ہے, تیرا باپ بھی تو کسان ہے. دوسرے مقرر آئے, انہوں نے کہا کہ ہم بکریاں چرانے والے, ہم بکریاں چرانے والے, ہل جوتنے والے, ہم علماء کی قدر کیا جانے. اپنے آپ کو شامل کر لیا. مقبول, ایک لفظ کی جی تبدیلی تھی, قبول ہو گیا وہ جملہ. کوئی مہمان آئے, مہمان کی آمد پر آپ یہ کہیں کہ آپ بلا اطلاع کے آئے ہیں لہذا سبزی کھائیے, اس کے بجائے صحیح تعبیر یہ ہوگی کہ آپ کی تشریف آوری کی ہمیں اطلاع نہیں تھی لہذا ماحضر پیش خدمت ہے. بلا اطلاع آپ آئے جی, اور پیشگی اطلاع نہیں تھی ہمیں, ہم معذور ہیں. شرمندگی کے ساتھ ماحضر پیش کرتے ہیں. دونوں اسلوب میں زمین آسمان کا فرق. ایک صاحب کہنے لگے کہ میں حاجی صاحب کی خبر لینے کے لیے ہسپتال گیا تھا. میں نے کہا کہ اللہ کے بندے, ایک تو وہ بیمار ہے, تم پھر ان کی خبر لینے گئے وہاں. خبر لینا اردو میں یعنی تنبیہ کرنا, لڑنا, جگرنا, یہ معنی ہوتا ہے خبر لینے کا. گجراتی میں الگ વાત છે. گجراتی میں آپ એવું કહી શકે کہ હું حاجی صاحب ની خبر لیوا گયેલો, لیکن اس کی اردو بنائیں گے تو یوں کہنا پڑے گا کہ میں مزاج پرسی کے لیے گیا تھا, خبر معلوم کرنے گیا تھا. یہ اس طرح کی نزاکتوں کو ملحوظ رکھنے کی ضرورت ہے. اسی طرح تلفظ کے موقع پر چھوٹی موٹی چیزیں ایسی در آتی ہیں. مثلا صدر محترم, غلط تعبیر ہوگی, صدر محترم. میں اپنا بیان ختم کرتا ہوں, ختم نہیں ختم کرتا ہوں. نرم نہیں نرم, استغفار نہیں استغفار. کہتے ہیں نا کہ واپسی ہو رہی ہے, استغفار کر لیجئے. میں کہتا ہوں 2 مرتبہ استغفار کر لیجئے آپ, ایک اس کا اور ایک اس کا. استغفار استغفار ہونا چاہیے. احکامات نہیں, احکام نہیں احکام. اول تو جمع الجمع کی ضرورت ہی نہیں ہے, حکم کہو. ہماری بیچاری عوام اپنے جھمیلوں سے یہاں جمعہ میں حاضر ہوئی ہے, اب ان کے سامنے آپ احکامات, حکم, احکام, پھر احکام کی جمع احکامات, کتنا وزن بڑھ جائے گا آپ اندازہ لگا لیجئے. تھوڑا سا ہلکا رکھو ان کو, ان کی فہم کی رعایت ہونی چاہیے. معمولی یعنی زبر زیر پیش کی غلطی سے معاملہ کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے. کوئی ذی علم آدمی اگر مجمع میں ہوا تو اس کا سر چکرا جائے گا. آپ کو وہ 20 مقامات معلوم ہیں قرآن مجید کے, وہ 20 مقامات جہاں پر ہلکی معمولی سی غلطی کرنے سے معاملہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے. میں نہیں چاہتا تھا کہ آپ کے 12 بجاؤں جی, اگر 12 بج بھی گئے لیکن پھر بھی 12 بجانے والا جو محاورہ ہے وہ یہاں صادق نہیں آئے گا. ایسا لگتا ہے کہ 12 بجانے کا جو محاورہ ہے وہ مروج ہوا ہے رات کے 12 پر, دن کے 12 پر نہیں. تو اگر حقیقتاً بھی 12 بج جائیں تو وہ محاورے پر آپ اس کو نہ لے جائیے. لیکن آپ کہیں پر مسجد میں کھڑے ہوں اور آپ کو وقت دیا گیا 1:30, 1:29 کو ختم کر دیجئے. وقت کی پابندی, رعایت, ورنہ پوری تقریر آپ کی ملیامت ہو جائے گی, پوری محنت آپ کی رائے گاں ہو جائے گی. پھر گھڑی الٹی چلے گی, دماغ ان کا الٹا چلے گا. لہذا وقت کی پابندی اور رعایت کی بڑی ضرورت ہے. میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ ایک خطابت کے 2 پہیے ہیں. ایک پہیہ مواد, مضمون, عنوان, میٹیریل, اور دوسرا نمبر ہے تعبیرات, ادا, القاء, اسٹائل. آپ کی اسٹائل کیسی ہے اس کے اوپر بڑا مدار ہوا کرتا ہے. میرے عزیز طلباء, خطابت کے لیے مطالعہ چاہیے. مطالعہ خطابت کی گاڑی کا پیٹرول ہے, اس کے بغیر یہ گاڑی چلنے والی نہیں ہے. آپ ہمارے اکابر کو جو دیکھتے ہیں, جتنے بھی اکابر ہیں,
آپ ان کا مطالعہ کیا تھا؟ شیخ عبد الفتاح ابو غدہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے طالب علمی کے زمانے میں 20,000 کتابوں کا مطالعہ کر لیا تھا، اگر یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا۔ علامہ کشمیری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں 20 دن میں فتح القدیر کی 7 جلدیں، اس وقت 7 جلدیں تھی، 7 جلدوں کا مطالعہ، ہدایہ کی شرح فتح القدیر، تو 20 دن میں 7 جلدوں کا مطالعہ کر لیا تھا، اور 20 دن میں فتح الباری کی 13 جلدیں اس وقت تھی، تو 13 جلدوں کا مطالعہ کہتے ہیں کہ میں نے کر لیا تھا۔ آپ اوپر سے لے کر نیچے تک، شاہ ولی اللہ صاحب سے لے کر حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب تک، یا حضرت مولانا خالد محمود صاحب، حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب سے لے کر اب تک کے ہمارے جتنے بھی آپ کو اکابر ملیں گے، سب کے وہاں کثرت مطالعہ۔ تو یہ مطالعہ، اس کی بھوک پیدا کرنے کی ضرورت ہے، پیاس پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بچپن میں مجھے چند آنے ملے، یعنی چند پیسے ملے، کسی کوئی رشتہ دار یا کسی نے دیے، تو کہا کہ کم عمری کا یہ عالم تھا کہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ کتاب کی خریداری کہاں سے کرنی چاہیے، تو میں کتاب خریدنے کے لیے میڈیکل اسٹور پر چلا گیا اور میں نے کہا کہ یہ مجھے 25 پیسے ہیں، 4 آنے ہیں، اس کی فلاں کتاب دیجیے۔ اتنی کم عمری میں بھی کتابوں کا ذوق۔ آپ اپنا کتب خانہ بسائیے، ابھی سے اپنا کتب خانہ بنائیے، ایک کاپی لیجئے، کاپی میں اپنی کتابوں کا اندراج ہونا چاہیے، نمبر اس کے اوپر لگائیے۔ الحمدللہ ہمارے ادارے کا جو کتب خانہ ہے بہت معیاری کتب خانہ ہے، گجرات کے چند معیاری مدارس میں، چند معیاری کتب خانوں میں باعلم ماتلی والا کا شمار ہوتا ہے، اس سے فائدہ اٹھائیے۔ آپ کے پاس کتابیں ڈھیر ہے، لیکن آپ کو معلوم نہیں کون سی کتاب کہاں ہے، کتاب ڈھونڈنے میں آپ کا آدھا گھنٹہ نکل جائے گا، پھر آپ کیا مطالعہ کریں گے؟ 2 منٹ میں کتاب مل جانی چاہیے۔ تو ایک تو کتب خانہ بسانے کی ضرورت ہے۔ اگر تھوڑی بہت کوئی کمی کوتاہی انجمنوں میں رہی ہے تو ایک بہت اچھا موقع ہے، چپکے سے میں کانوں میں ایک بات کہہ دوں کہ چھٹیوں میں جماعت میں نکل جائیے، وہاں عامی لوگوں کے سامنے الحمدللہ گفتگو کرنے کا بہترین موقع مل جائے گا۔ 4-5 آدمی ہوں گے، 5-20 آدمی ہوں گے وہاں پر، اور وہ بیچارے عوام ہوتے ہیں، ان کے سامنے آپ کو بہترین موقع مل جائے گا۔ ہماری نیت فقط مشق کی نہیں ہے، امت کے سامنے پیغام پہنچانا ہے۔ دیکھیے اس وقت دائرہ خطابت کے دائرے بڑے وسیع ہیں۔ خطابت کا ایک دائرہ یہ ہے کہ اس وقت دنیا میں تقریباً 1.5-2 ارب مسلمان ہیں، اور تقریباً 5-5.5 ارب غیر مسلم ہیں۔ یہ دنیا میں بسنے والے غیر مسلم 5-6 ارب جو آبادی ہے غیر مسلمین کی، ان کے سامنے اللہ کی توحید کو پیش کرنا، جناب نبی پاک علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کو پیش کرنا، قرآن مجید کے پیغام کو پیش کرنا اور اسلامی ہدایات کو پیش کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ فرشتے اٹھنے والے نہیں ہیں، یہ کام ہمیں کرنا ہے۔ نمبر 2، یہ جو 1.25-2 ارب مسلمانوں کی آبادی ہے، ان کی اصلاح کے لیے وہ میدان بھی ہمارے ذمے ہے۔ پھر تیسرا میدان، تیسرا دائرہ، اعتراض، اشکالات، غیر مسلمین کی طرف سے وارد ہونے والے اشکالات، اور امت مسلمہ کے تعلیم یافتہ طبقے کی جانب سے وارد ہونے والے سوالات، ان سوالات کا جواب دینا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ الحمدللہ جواب ڈھیر کے ڈھیر پڑے ہوئے ہیں۔ ایک سوال ہوتا ہے، اس کے آپ کو 25 آپ کو جواب مل جائیں گے، 25-50 کتابیں مل جائے گی ایک سوال کے جواب میں۔ حضرت تھانوی علیہ الرحمہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر پوری دنیا کے ڈاکٹر، انجینئر، وکیل اگر جمع ہو جائیں اور اسلام پر کوئی اعتراض کرتے ہیں تو فرماتے تھے کہ میں 2 منٹ میں ان کو لاجواب کر سکتا ہوں۔ کوئی سوالات نہیں ہیں، سب گھسے پیٹے پرانے سوالات ہیں۔ پوری دنیا میں اس وقت 20-25 سوالات ہیں۔ اسلام کے بارے میں جو اشکالات ہیں وہ 20-25 اشکالات ہیں۔
کسی ملک میں 1-2 کا اضافہ ہوگا، کسی ملک میں دوسرے 2 کا اضافہ، باقی 20-25 قدرے مشترک طور پر پوری دنیا میں سوالات ہیں، اور ان سوالات کے لیے آپ کو کتابوں کے ڈھیر مل جائیں گے۔ ابھی حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب دامت برکاتہم کی کتاب آئی ہے اسلام پر وارد اعتراض اور اس کے جوابات۔ حضرت مولانا ندیم الوادی صاحب کی کتاب ہے نئے ذہن کے اشکال۔ حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کی تعلیمات اور تصنیفات میں سے کسی صاحب نے اشکالات اور جوابات کو جمع کیا ہے، اسلام کے سلسلے کے مغالطے، شبہات اور ان کے جوابات۔ بہت کتابیں ہیں اس طرح کی، بلکہ میری رائے یہ ہے کہ آئندہ سال آپ اپنے ہفتہ وار انجمن کی مجلسوں میں ایک اشکال کو اٹھا لو۔ 25 مجلس میں اگر آپ نے 25 اشکالات کو اٹھا لیا تو آپ کے پاس ایک بہت بڑا مواد جمع ہو جائے گا۔ پھر آپ کسی نوجوان کے ساتھ، کسی تعلیم یافتہ طبقے کے ساتھ، آدمی کے ساتھ گفتگو کرنے سے انشاءاللہ آپ میں ہمت اور قوت آئے گی گفتگو کرنے میں۔ اور ایک شکل یہ بھی ہے، اپنے اپنے علاقے کی زبانوں کی بھی مشق ہونی چاہیے۔ مثلا کوئی تیلگو کا ہے تو اپنی زبان مہینے میں 2 مہینے میں 1 ہفتہ اپنی علاقائی زبان میں تقریر کر لے۔ گجراتی طلبہ ہیں تو مہینہ 2 مہینے میں 1 تقریر گجراتی میں کر لے۔ ملیالم والے، مالا ملیالم والے 2-3 ہفتے میں 1 تقریر وہ کر لیں اپنی۔ تو اس طرح ہونے سے بلسانی قومی ہی کا فریضہ ادا ہو جائے گا۔ ہندی میں بھی مہارت رکھنے کی ضرورت ہے۔ اب مواقع آتے ہیں، اب دنیا ایک چھوٹا سا گاؤں بن چکی ہے، گلوبلائزیشن چھوٹا سا گاؤں بن چکی ہے۔ اب مختلف مواقع پیش آتے ہیں، کہیں چلے جاتے ہیں جمعہ کے لیے تو کہنے والے کہتے ہیں کہ مولانا ذرا اسکول میں بھی تھوڑا سا خطاب ہو جائے، ذرا فلاں مجمع ہے اس میں غیر مسلمین بھی ہے وہاں تھوڑی سی بات ہو جائے۔ اس طرح کے مواقع پیش آتے ہیں تو ہندی پر بھی ہمیں عبور ہونا چاہیے، اور اسی طرح گجراتی اپنی علاقائی زبانوں کے اوپر بھی گرفت ہونی چاہیے۔ اور سب سے آخر میں ایک بات کہہ دوں، ہمارے حضرت الاستاذ مولانا ابرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ تقریر اور خطاب سے پہلے 2 رکعت صلاۃ الحاجہ پڑھ لی جائے، اور اول آخر میں درود شریف، اور بیچ میں 3 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ پڑھ کے خطبہ کو، مقررین کو اصال ثواب کر دیا جائے۔ سارے خطبہ کی روحیں آپ کی طرف متوجہ ہو جائے گی۔ اصل تو فیضان اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ تقریر ہو چکی، پھر بعد میں 2 رکعت صلاۃ شکرانہ پڑھ لیجیے۔ اصل فیضان اللہ کی طرف سے ہوگا، وہاں سے فیضان نہیں ہے تو پھر کچھ نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی لیکن کلیم اللہ کا خطاب آپ کو ملا۔ لکنت تھی لیکن کلیم اللہ کا خطاب ملا، وہ دعا کرنے کا نتیجہ ہے۔ رب اشرح لی آپ نے دعا فرمائی۔ اللہ تبارک تعالی ہماری اس مجلس کو بہت قبول فرمائیں۔ آپ سبھی حضرات کو 4 رنگ عالم میں اپنا نام اور اپنا پیغام جو حقیقت میں پیغام رحمت ہے وہ پہنچانے کے لیے اللہ پاک ذریعے کے طور پر قبول فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حضرات اساتذہ